غزوہ بدر جو ہے نا جی، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں شرکت کرنے والوں کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور وہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو آدم سے لے کر قیامت تک نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا نہ بعد میں کسی کو دیا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ اور وہ سرٹیفکیٹ یہ تھا کہ جتنے لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، چاہے شہید ہوئے ہیں چاہے زندہ رہے ہیں، ان سب کے پچھلے اور اگلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ پچھلے گناہ تو بہت سارے لوگوں کے معاف ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ کسی کو نہیں دیا گیا کہ ان کے اگلے بھی معاف کر دیں، جو مرضی کرو دنیا میں، یعنی یہ ایک لکھ کے دے دیا گیا کہ آج کے بعد تم جو مرضی کرو۔ کیوں دیا گیا اس پہ میں آپ کو آتا ہوں کہ یہ کیوں اتنا بڑا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کیا گیا۔ لیکن سب سے پہلے ایک غلط فہمی جو ہے نا وہ دور کرنا بڑی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے نا یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے جی کہ اسلام بڑا امن اور محبت کا دین ہے، اور جناب والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگیں اپنے دفاع میں لڑی ہیں۔ اسلام امن اور محبت کا دین ہے آپس میں۔ صحیح۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر بہت سخت اور متشدد ہے۔ صحیح۔ تو ہماری جتنی محبت ہمارا رحم ہے یہ آپس میں ہے، اور ہم الٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے پیار محبتیں بڑھا رہے ہیں۔ تو اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ کفر کے تمام مراکز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اور مکہ اس وقت کفر کا سب سے بڑا مرکز تھا جس کو اللہ نے ائمۃ الکفر کہہ کر مخاطب کیا کہ کفر کے امام ہیں یہ۔ تو اب اگر شبلی نعمانی کا یا سر سید احمد کا فلسفہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگ لڑی، اور ہم یہ تصور کر لیں کہ اگر خود کفار مکہ مدینہ پہ اٹیک نہ کرتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کے نمازیں پڑھا کے چلے جاتے اس دنیا سے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی ایسا ہوا۔ غزوہ بدر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے کر دیا۔ اور آج دنیا نے جو سیکھا ہے نا ماڈرن وارفیئر میں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی اکنامکس تباہ کرو، اس کی معاشیت پہ حملہ کرو۔ بالکل یہ میرے نبی نے اس وقت سب سے پہلا جو ہتھیار استعمال کیا وہ ان کی اکنامک سینکشنز جس کو ہم آج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی معاشیت پہ، مکہ کی معاشیت پہ حملہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجارتی شاہراہ گزرتی، بالکل ریلت الشتاء والصیف، اور جو شام کی، مکہ سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ جاتی تھی اس کے اوپر ان کی 95% تجارت تھی مکہ والوں کی، اس میں مدینہ آتا تھا۔ ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حکومت اسٹیبلش کی، فرسٹ کانسٹیٹیوشن دنیا کا جو ڈیولپ کیا میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ، یعنی انٹرنل امن لیا، تو اس کے فوری بعد انہوں نے ان کی ٹریڈ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا قافلہ اسد اللہ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب کی سرکردگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور یہ جس ہجرت کے ساتھ ہی 8 ماہ کے بعد، اور جو انہوں نے کہا کہ جو کفار کا قافلہ گزرے اس کے اوپر اٹیک کرو۔ ابو جہل کی سرکردگی میں قافلہ گزرا، اس کے ساتھ مڑ بیر ہوئی، لیکن جنگ تک نوبت اس لیے نہیں آئی کہ مقامی، پہلا واقعہ تھا، مقامی جو ارد گرد کے قبائل کے سردار تھے وہ بیچ میں پڑ گئے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا جو علم دے کے بھیجا وہ پھر اپنے ایک ہی کزن کو، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو دے کے بھیجا، اور تیسرا پھر سعد بن ابی وقاص کو دے کے بھیجا، اور ابو سفیان کے ساتھ ان کی اس وقت مڑ بیر ہوئی، اور انہوں نے بے تاشا تیروں کی بچھاڑ کی سعد بن ابی وقاص نے ان کے قافلے کے اوپر۔ یہاں سے یہ سارا آغاز ہوتا ہے غزوہ بدر کا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا جو اسلام میں تیر ہے وہ سعد بن ابی وقاص نے چلایا۔ اس کے بعد مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب بجائے چھوٹے قافلے جانے کے نا سارے اپنی دولت پول کرو اور ایک ہی بڑا قافلہ لے کے جاؤ اور وہی واپس لے کے آؤ۔ وہ اس میں انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے نا وہ انویسٹ کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ روز کی جو ہے نا، اور ساتھ اس کے گارڈز وغیرہ لگا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گزرنے دیا، اچھا اسٹریٹجی کے تحت اس کو گزرنے دیا، اور جب واپس آئے نا تو سرکار نے ناکہ بندی کر لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ وہاں بیچیں گے اور خرید کے واپس مال لے کے آئیں گے، اس وقت ان کی جیب میں کافی بھاری ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اس قافلے کو ہر صورت میں روکنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ غزوہ بدر کا آغاز ہے، یعنی اکنامک سینکشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفینسو ڈیفینس ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیفینس نہیں ہے، آفینسو ڈیفینس ہے، سرکار کے منصب رسالت میں تھا۔ باقی وہ واقعات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں 313 والے، وہ سارے وہ آتے رہتے ہیں۔
اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی نازل کی اور کہا کہ 2 قافلے آ رہے ہیں. اب مسلمان جو تھے نا وہ کیوں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 8 تلواریں تھیں 2 گھوڑے تھے لائک وائز, جی بالکل, وہ لڑنے نہیں گئے تھے, وہ ایکچولی اس کاست تجارتی قافلے کے اوپر چھاپا مارنے گئے تھے. جنگ کے لیے یہ فوج نہیں نکلی, یہ قافلہ جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا. 313 کی جو بات ہے نا جی, وہ صرف ان تجارتی قافلے کے اوپر چھاپا مارنے کے لیے نکلے تھے. ہوا یہ کہ ابو سفیان چونکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا, بڑا کائیں آدمی تھا, ٹھیک ہے, جو مرضی تھا, ذہین تو تھا وہ, تو اس نے جناب یہ کیا کہ اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ ہمیں یہ روکیں گے. اس نے اپنے قافلے کا رستہ تھوڑا سا, جیوگرافی میں نے وہ اسٹڈی کی ہوئی ہے, وہ تھوڑا سا رستہ اس نے بدل کے اوپر کی طرف چلا گیا اور لوگ دوڑا دیے قاصد کہ میری مدد کو پہنچو ورنہ مارے جاؤ گے, سارا مال جنہوں نے لوٹ لینا ہے. اب ادھر جب یہ خبر پہنچی اور اس سے پہلے ایک قتل ہو چکا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ان کے سردار کا, جو سعد بن ابی وقاص والی مڈبھیڑ تھی اس میں, تو انہوں نے جناب جنگ کی تیاری شروع کر کے ایک دوسرے کو قسمیں ڈال دی. قسمیں ڈال کے تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے نا, تو بڑے غرور اور گمنڈ میں کہ آج ان کا جو ہے نا کام تمام کر دیا جائے, وہ ادھر سے نکل آئے. یہ مسلمانوں کو رستے میں ایک وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ 2 قافلے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا, تو اٹھ کے جو مہاجرین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مولا علی نے خطاب کیا, عمر نے خطاب کیا, سیدنا ابوبکر نے خطاب کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پہ تسلی نہیں ہوئی, تو دوبارہ پھر خطبہ دہرایا. تو وہ انصار سمجھ گئے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے. تو پھر انصار کے جو سردار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم موسیٰ یہودیوں کی طرح ہیں کہ اپنے پیغمبر کو کہیں گے کہ جا تو لڑ, آپ ہمیں سمندروں میں بھی دھکا دیں گے, ہم چلے جائیں گے, آپ بسم اللہ کریں. تو انہوں نے کہا جی اللہ نے تمہارے ساتھ 1 قافلے کا وعدہ کیا ہے, 2 کا نہیں. ٹھیک ہے, اب یا وہ تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آئے گا اور یا یہ دوسرا جو جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے گا. اچھا. اور اللہ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تمہاری لڑائی ان کے ساتھ کرانی ہے تاکہ ایک مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. صحیح. اب جب وہ وہاں پہنچے, ایک بدر کے چشمہ تھا اس کے اوپر پہنچے, تو سامنے سے ان کا قافلہ بھی کھڑا تھا, وہ جنگ والا قافلہ کھڑا تھا. اب وہاں یہ صورتحال ہو گئی کہ یہ 313 نہتے بندے اور وہ 1200 پورے کے پورے اور سامنے رشتہ دار, کیونکہ انہوں نے قاصد بھیج دیا تھا. سب سے بڑا فلسفہ جو آیا اس میں, جس کی وجہ سے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے, وہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں اس روئے زمین کے اوپر پہلی جنگ تھی جو کہ اللہ کی وجہ سے جس نے خونی رشتوں کا انکار کیا. اچھا. اس سے پہلے جتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں ان میں جنگ نہیں ہوئی, ایون پیغمبر بھی, مثلا نوح کا بیٹا کافر ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ مارا نہیں اس کو. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ نوح کا بیٹا کافر ہوا تو انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا, اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے دعا ریجیکٹ کر دی. ابراہیم کے والد جو تھے یا چچا جو بھی ہم کہہ لیں, وہ کافر ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی ان کے لیے. لوط علیہ السلام کی بیوی گمراہ ہوئی, اس کے لیے دعا مانگی, قتل نہیں کیا. لیکن یہاں یہ بات ہوئی کہ اللہ کے لیے سب سے پہلے انہوں نے خونی رشتوں کی نفی کر دی, اور وہ سب سے پہلی جو مڈبھیڑ ہوئی وہ اس سے نکلے 3 سردار بنو امیہ کے یا بنو عبد شمس کے آپ کہہ لیں. وہ تھے باپ, بیٹا اور چچا. عتبہ بن ربیعہ اس کا بھائی, ٹھیک ہے, شیبہ بن ربیعہ اور ان کا بیٹا ولید بن عتبہ, یہ ابو سفیان کے سسرال والے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے انصار گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے قسم کھائی ہے آپ کی حفاظت کی, ہم نکلیں گے. تو وہ اتنے تکبر میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا محمد ان سے دشمنی نہیں ہے, ہم ہمارے پلے کے بندے بھیجو. اچھا. ٹھیک ہے, ہم یہ تو کسان لوگ ہیں, ہم تو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان سے لڑا جائے. اچھا. ہاں, یہ کہا جنگجو بھیجو اور ہمارے قبیلے کے بندے بھیجو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اٹھو, حمزہ اٹھو, حارث اٹھو, ابو عبیدہ اٹھو بن حارث. تو یہ 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک چچا 2 کزن. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے. اب وہ 3-4 منٹ میں وہ لگے, 2 یا 3 منٹ لگے. وہ تینوں بہت بڑے سردار تھے, بہت بڑے سردار تھے. عتبہ بن ربیعہ تو اس وقت مکہ کا چیئرمین تھا دارالندوا کا. تو یہ ودن فیو سیکنڈ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد ایک ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ جس میں باپ بیٹے کے سامنے تھا, چچا بھتیجے کے سامنے تھا, ماموں بھانجے کے سامنے تھا,
رشتہ داروں کی آپس میں لڑائی اور بڑی سویر قسم کی لڑائی ہوئی اور اس میں کسی نے کسی کا لحاظ نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ عظمت دیکھیں ان لوگوں کی کہ ابو عبیدہ ابن الجراح آ رہے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد اور انہوں نے کان سے پکڑا ہوا ہے ایک ساری انسانی, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبیدہ کس کا سارا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سارا ہے, آپ کو گالی دیتا تھا, میں نے گردن اڑا دی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں نا ان کے اگلے پچھلے گناہ کیوں نہ معاف کیے جاتے. عبد الرحمن بن ابو بکر جو بعد میں مسلمان ہوا, اس نے ابو بکر کو کہا کہ ابا میری تلوار کے نیچے 2 دفعہ آئے آپ. ابو بکر نے کہا رب کعبہ کی قسم تو 1 دفعہ بھی آ جاتا میں تیری گردن اڑا دیتا. عمر آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا سگا ماموں حشام جو تھا یہ اس کا سارا ہے, میں نے اس کا قلم کر دیا. تو اس لیے ان لوگوں کو یہ اتنا بڑا فلسفہ تھا کہ اللہ کے لیے انہوں نے ایک دفعہ ثابت کر دیا کہ اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی آف دا مسلم. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا اس کے سامنے اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی. باقی تمام کے تمام رشتے جو ہیں وہ اللہ کے بعد آتے ہیں. اور یہ انہوں نے تھیوریٹیکل نہیں کوئی بات کی, کوئی درس پہ بات نہیں کی, یہ پریکٹیکلی میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رشتے داروں کے سر اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے. یہ غزوہ بدر کا سب سے بڑا فلسفہ ہے اور غزوہ بدر سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائرٹی ہے. کوئی اس کے باقی جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کے پیچھے بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی آپ کے نظریے کے خلاف ہے, آپ کی اللہ کا مخالفت, آپ کا باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, بیٹا ہے, اس کی اس کلب میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اس قانون میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ غزوہ بدر کا سب سے بڑا سبق.